کے بیچ میں لیڈنگ پرسنالٹیز ہیں. دے آر آل انڈینس. انڈیا نے اپنے امریکہ میں لابیسٹ کس طرح پیدا کیے. آپ تلسی گیبرڈ کا ذکر کر لیں. آپ آئی تھنک شی از اے ویری اسٹرانگ پرسنالٹی ناؤ. اور جناب راما سوامی صاحب, دے آر ویری اسٹیبلشڈ پیپل اینڈ دے ول جو فرسٹ اسٹیپ H1B ویزا کا جو وہاں پہ اسٹیپ آیا ہے, دیٹ از ٹو برنگ مور سرٹیفائڈ پیپل فرام انڈیا, تاکہ کم اجرت کے اوپر آئی ٹی پروفیشن میں کام کرنے والے زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. تو دے آر ورکنگ ابراڈ فار دیئر اون کنٹریز اینڈ دیئر کنٹری از آلسو ڈوئنگ گڈ فار اپنے ملکوں کے لیے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ہمارے میں کیا کمی ہے کہ ہم مطلب گھر کے بیچ میں لڑ کے ننگی تصویریں بنا کے تھکے مرے پڑے ہیں. وائی وی آر ناٹ thinking at the upper scale to go one step ahead of everybody. بھائی کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے. بات یہ ہے کہ یہ نہیں, میں کسی حکومت کا نام نہیں لے رہا, بلکہ اب تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں پاکستان کے اندر, تو سب کا اگر جائزہ لیا جائے تو سبھی قصوروار ہیں. یعنی سبھی قصوروار ہیں, میں بغیر نام لیے بھی آپ جانتے ہیں, کیونکہ ہم سب دیکھ رہے ہیں اسی ملک میں, اسی ملک کو دیکھ رہے ہیں, شروع دن سے دیکھ رہے ہیں. اب یہ دیکھیے, جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت مجھے پتا خبریں سنتے تھے, رات کی 8 بجے خبریں ہوتی تھی, بڑی میجر خبریں ہوتی تھی, ریڈیو ہوتا تھا, ٹیلی ویژن نہیں ہوتا. جب بچہ تھا اس کی بات کر رہا ہوں میں, تو اس میں بتایا جاتا ملک خطرے میں ہے. آج بھی وہی پوزیشن ہے. ہم کون آخر ہم نے اس بات کا ہم کیوں نہیں جائزہ لیتے کہ اس خطرے میں ڈالنے والے کون لوگ ہیں. یہ تو یہی تو وہ خاندان ہے جو حکومتیں کرتے چلے آ رہے ہیں. بڑھتے پہلے جو جاگیردار لوگ تھے وہ ان کا کہا جاتا تھا, انہوں نے اسمبلی میں قبضہ کر رکھا تھا جاگیرداری والوں نے. پھر جاگیر کو دیکھتے ہوئے جو مل مالکان تھے جو وہ بھی آ گئے. پھر جاگیرداروں نے اپنی ملیں لگانی, وہ آ گئے. حکومتیں وہی چلا رہے ہیں باقاعدہ طور پہ. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے اپنی ایگو ہوتی ہے کہ وہ خود بڑے رہے ہیں, اور باقی تمام جتنے ہم لوگ جتنے پاکستانی شہری ہیں وہ ان کو اپنا مظاہرہ سمجھتے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے. جس طرح اتحاد کے اندر مظاہرہ جو ہے وہ اسکول کھلنے نہیں دیتا, کالج کھلنے نہیں دیتا. پوچھا گیا کیوں, اس نے کہا تو پڑھ لکھ گئے تو پھر میرا کام کون کرے گا. یہی کام مجموعی اجتماعی طور پہ دیکھا جائے تو یہی کام ہو رہا ہے, تمام حکومتوں نے کیا ہے, لیکن ہندوستان نے ایسا نہیں کیا. یہ بات ماننی پڑے گی, چاہے آپ کو تکلیف, کسی جو سننے والوں کو تکلیف بھی ہو. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے آتے جاگیرداری کو ختم کر دیا. وہ جاگیرداری ٹولہ ختم کیا, اور اس کے بعد انہوں نے اس ملک کو لے گئے. اس ملک کے اندر اور برائیاں ہوں گی, لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو آپ باتیں کر رہی ہیں اس کا انکار کرنا ممکن نہیں بغیر طور پہ. انہوں نے پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جہاں تک اس کا ID کا تعلق ہے, اس وقت انڈیا جو ہے سب سے لیڈنگ پوزیشن میں ہے. اس کا جو ریونیو جو آ رہا ہے اس کا وہ لیڈنگ پوزیشن ہے. اب پاکستان نے پچھلے چند سالوں سے شروع کیا ہے, اب پاکستان کے اندر اضافی انکم آنی شروع ہوئی ہے. لیکن جو ہی انکم شروع ہوا تھا, آپ نے وہ جو آپ کی پیچیدگی سیاسی جو انارکی تھی, اس نے آپ کے نیٹ پہ فرق ڈال دیا. اب وہ جو جتنے لوگوں نے جو کام شروع کیا تھا بڑے دھڑلے کے ساتھ, انہوں نے کام ملنا شروع ہوا تھا, اب وہ سب پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں خود میرا اپنا جو سافٹ ویئر ہاؤس ہے, اس میں ہم جو لوگ جہاں پریشان بیٹھے ہیں, ہمارے جو فارن کمپنیز جو ہماری کانٹریکٹ ہے وہ کس طرح پورے کریں گے. یہ سارا مسئلہ جو ہے, اب دیکھیں نا, جتنا بھی انٹرنیٹ ہے وہ ہم پرائیویٹ لوگ تو نہیں لا سکتے. لازمی بات ہے کہ گورنمنٹ سے لیں گے, اور گورنمنٹ کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ریونیو کو, یعنی ہم سے یہ کہتے ہیں ریونیو آ رہا ہے, کہاں سے ریونیو آ رہا ہے بتایا تو صحیح ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس وقت ایک ظاہر ہے آپ کا پروگرام کیونکہ لائیو پروگرام میرے ساتھ جا رہا ہے, اس وقت ایک بریکنگ نیوز آنے لگی ہے, اور یہ برامپٹن کے حوالے سے ہے. کینیڈا میں بھی پچھلے دنوں 5-6 لوگ ایسے پکڑے گئے جو وہ یہاں پر چلی سے آئے تھے, اور وہ ان کا آنے کا مقصد ہی کرائمز کرنا تھا, جس میں بہت ساری رابریز کی. آئی ہیو اے ونڈرفل بردر آف مائن 1146 ود می. اٹس اے بریکنگ نیوز ادر دین یور. السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می. مجھے بتائیے گا کہ برامپٹن میں اس وقت کیا خبر آپ بریکنگ نیوز لے کے آئے ہیں. ہاں جی, یہ جی ابھی تقریباً میرے خیال 30 منٹ ہو گئے ہیں. یہ کنیڈی روڈ, کنیڈی اینڈ کلیئرنس برامپٹن میں راجر کی شاپ ہے, وہ ہمارے دوست ہیں بردر عاطف. ان کی شاپ پہ پہلے بھی 3-4 دفعہ روبری ہو چکی ہے, لیکن وہ پکڑے نہیں گئے. تو ابھی پہلے انہوں نے
एक यंग लड़का मेरे ख्याल 12-13 साल का होगा काला, उसको अंदर भेजा। तो वो जैसे अंदर आके तो फिर दौड़ के दरवाजा, क्योंकि दरवाजे लॉक होते हैं, उनके पास बटन होता है खोलने के लिए। तो जैसे ही वो वापस दौड़ा तो उनका जो जाहिद भाई हैं उन्होंने उसको कैच कर लिया, उसको पकड़ लिया जोर से। जब पकड़ा तो फिर उन्होंने फौरी तौर पे पुलिस को कॉल की, पुलिस बहुत जल्दी आ गई। जो बाहर 3-4 गैंग था वो भाग गए। तो अभी भी अंदर पुलिस, चंद पुलिस ऑफिसर भी हैं, इन्वेस्टिगेटर टीम भी आई हुई है। ये अभी से आधा घंटा पहले वाकया हुआ है, कैनेडी एंड क्लेरेंस जी। तो अब वो लड़के ने बताया है कि इससे पहले 28 रोबरियां वो कर चुके हैं, टोरंटो, इटोबिको, एवरीवेयर GTA। अच्छा। और ये 29 पे वो गिरफ्तार हो गया लड़का। तो बाकी सब भागे, लेकिन वो पुलिस गिरफ्तार कर रहेगी अभी। फॉर श्योर यहाँ की पुलिस इज वेरी एक्टिव। तो दिस मीन्स कि अब से आधा घंटा पहले ये ब्रैम्पटन का इलाका है और ये चोरियाँ आप समझिएगा कि बर्लिंगटन में भी चोरियाँ ब्रेक इन हुई हैं। आपने गोल्ड की बहुत सारी शॉप्स की वायरल वीडियोस भी आप लोग देख चुके हैं। ये अब ब्रैम्पटन का वाक़या है, कैनेडी और क्लेरेंस। ये कैनेडी और क्लेरेंस में रख ले, ये वही जगह बनती है जहाँ पे डॉलरामा भी है, फूड बेसिक्स भी है, एक छोटी सी मॉल। ये हाँ जी, ये ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी के अपोजिट है राजर की शॉप जो है ना, 105 कैनेडी रोड पे। अच्छा, 105 कैनेडी रोड पे ये शॉप है, रॉजर्स की ये शॉप है जहाँ पे ये डकैती की वारदात हुई। और इस एक लड़के को, इस लड़के की उम्र 12 साल है तकरीबन। हाँ 12-13 साल है, बाकी जो भागे हैं सारे। सही सही। भाई प्यारे, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मगर पुलिस इस वक्त वहाँ मौजूद है, ज़रा इसे एक लड़के को पकड़ा, यहाँ से बाकी लोग भी पकड़े जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ ब्रेकिंग न्यूज़। मैं नाम तो अपना बताते जाए, 1146, मुझे तो आपके नाम का पता है। दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। आप सोचिएगा ये अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ। इंग्लैंड की आज बरसों के बाद फिर से दोबारा यूनियन पार्क के करीब एक मशकूक गाड़ी जो थी वो खड़ी थी और पुलिस ने उसे फिर बकायदा तौर पे उसे शक था कि इसके अंदर को यानी आतिशी असला पड़ा है या कोई ऐसा मवाद पड़ा है जो कि कर देगा। और फिर करीब की जितनी भी दुकानें थी वो खाली करवा ली गई। उसके बाद फिर उस कार को डिस्पोज किया गया, उससे बम से उड़ाया गया। बाद में पता चला कि उस गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं था। वेरी सैड सर। आपने जब ये बात शेयर की तो मेरा ख्याल है कि मैं बजाय किसी और चीज़ को कवर करने के आपके साथ जो मैं चीज़ कवर करना चाहती हूँ, इंग्लैंड में आपको पता ही होगा कि इंग्लैंड में आज बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हुए हैं कि इंग्लैंड के वो फ़ौजी और आला फ़ौजी जो अफ़गानिस्तान में गए थे, उन्होंने जो वहाँ जाके क्राइम्स किए, उसके बारे में आपके नोटिस में तो आ ही गया होगा। जी, दरअसल सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं बल्कि अमेरिका के बारे में भी आया, लेकिन वो खबर पहले आ चुकी थी और अमेरिका ने बकायदा तौर पर माजरत भी की थी। वो थी कि अमेरिकन थिंक ये माजरत विल बी मोर देन इनफ। और ये जो उनके पुलिस ऑफिसर्स ने, सीनियर ऑफिसर्स ने, आप खबर सुन ले, खबर बड़ी खौफनाक है जो जिसको अमेरिका ने खुद तस्लीम भी कर लिया हुआ है। और उन्होंने कहा हुआ थी आज से चंद साल जब अमेरिका वहाँ मौजूद था, अमेरिका की फौजियों ने ये किया कहते कि अफगानी जिनसे लड़ाई हुई थी उनकी लाशों के ऊपर बकायदा तौर पर खड़े होकर उन्होंने पेशाब किया इन फौजियों ने। और उसके बाद फिर वीडियो बनाई और वीडियो किस तरीके से वो उनके पास पहुंच, जब वायरल हुई तो फिर उसके बाद जब शुरू हुआ तो फौरन से दबाने के लिए उन्होंने कहा कि हम इसका कोर्ट मार्शल कर रहे हैं इन फौजियों का। लेकिन बहरहाल सुनने में आया कि कोर्ट मार्शल तो नहीं हुआ, लेकिन उनको जो है अब फिर से, अब जिस तरह आप आज इंग्लैंड की आपने बात की है, तो इंग्लैंड के सिपाही के ऊपर भी यही काफी इल्जाम है और दूसरे जो इत्तेहादी उनके भी काफी इल्जाम है। सिर्फ यूके का सामने इसलिए आ गया कि यूके को जैसे आपने शुरू में अपने बात कर रही थी आप कि विकिपीडिया से लोग ये डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि फिर ये लोगों को पता चल जाए, लेकिन लोगों को पता चल गया है, लोगों को ये भी पता चल गया। अभी बहुत सी चीजें जो है, बहुत सी खबरें आज ही बहुत सी खबरें ये आ रही थी और मिला रहे थे लोग कि लोग जो है वो जो इसराइल कर रहा है गजा के अंदर जो उसने कर दिया है वो अभी सामने नहीं आ रहा। कुछ चीजें सामने आई हैं, जिस तरह उन्होंने बच्चों को जिंदा जला दिया। 3 अस्पताल थे जिनको बकायदा तौर पर उसने बकायदा तौर निपाम बम मार कर जिंदा उन्हें जला दिया गया, बिल्कुल खाक कर दिया गया। और अभी भी सिलसिला चल रहा है और आज भी उसकी जो बमबारी से उसने 31 फिलिस्तीनी को जो है वो मार दिया। ये तो बकायदा चल रहा है, ये जुल्म का सिलसिला चल रहा है। और ये जिस तरह
ابھی واحد بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے مارنا کھیل ہے، یعنی مارنا، لیکن مسئلہ یہ ہے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ امت مسلمہ کا خون اتنا ارزاں کیوں ہو گیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آسٹریلیا کا تو سامنے آ گیا تھا نا کہ یہ تو ان کو وہ کھیل بناتے تھے کہ لوگوں کو بھگاتے تھے وہاں کے شہریوں کو جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوتا تھا، اور ان کو بھی شوٹ کرتے تھے، مینس لائیو ایمینیشن سے شوٹ کر کے کئی لوگوں کو مارا ہوتا تھا. جی بالکل. یہ جو آج کی بھی رپورٹ ہے نا ماجد بھائی، اس میں بھی افغانستان کے جنگی جرائم کی انکوائری سے یہ پیپرز شائع کیے گئے ہیں، اور برطانیہ کی خصوصی بحری افواج میں اسپیشل بوٹ سروس، ان کا ایک وہ نہیں، ہم نے ایک کہانی سنی تھی سر کے اوپر سیب رکھ کے گولی چلانا، سر کے اوپر تکیہ رکھ کے گولی چلاتے تھے، بہت ہی دل دکھ. مگر اس میں ایک افسر نے یہ کہا کہ ہمارے بھی وکی لیکس کی طرح شائع ہو جائیں گے، مگر الٹیمیٹلی تو ان ممالک کو سوری تو از ناٹ مور دین انف. آج افغانستان، آج عراق کی بھی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، تو مگر مسلمان متحد ہی نہیں ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ہم تو ایک دوسرے کا ویسے ہی گلا کاٹنے کے لیے تیار کھڑے. میں اگر اجازت دیں تو میں چھوٹی سی، کل میں نے 2 نوٹ لکھے جو بڑے وائرل تو ہوئے، لیکن یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ آج خانہ کعبہ جو ہے مختلف بڑی لگژری بلڈنگز کے درمیان گھرا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں جو عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قریب ہوٹل میں ٹھہرا جائے. اور میں جب آپ کو یاد ہوگا، میں تھوڑا سا آپ کو بھی یاد کروا دوں، آپ جو باقاعدہ طور پہ کچھ ویڈیو بھی بنائے تھے وہاں پہ. اب آپ یہ دیکھیے یہ اس طرح لگژری جا کے ہم جو ہے آج بھی وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں، اور وہاں باقاعدہ طور پہ عبادات ہو رہی ہیں. کس طرح عبادت کرتے ہوں گے جب ان سے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، انسان کو جب ہر مسلمان سے پوچھا جائے گا، اس کے حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ سے میری استاد کا پوچھا جائے گا، کیونکہ ہر آدمی کو اس کے گھر کا رعیت اس کا سربراہ بنایا گیا ہے. بتدریج جیسے بڑھتے بڑھتے جو ملک کو سربراہ ہے، ہمارے اسلام ملک کو سربراہ ہے، ان سے بھی پوچھا جائے گا. تو یہ کیا جواب دیں گے؟ یہ کیا کہ ہم بھی تھک گئے. سر آپ کی پکڑ زیادہ ہونی ہے میرے سے انشاءاللہ. یقینی نہیں، دیکھیے ابا یہ بڑی دکھ والی بات ہے سر، یہ حقیقت ہے، کیونکہ جس کے پاس نالج زیادہ ہے اس کی پکڑ زیادہ ہونی. بالکل حساس آدمی جو ہے وہ اسے نیند نہیں آتی کہ کیا کیا جائے، کیسے جواب دیا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اٹس ویری سیڈ، انسانیت کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. کچھ اور آخر میں پیغام دے دیجیے. نہیں، پیغام تو میرے پاس اور کچھ نہیں، لیکن میں تھوڑا سا ایک لانا چاہتا ہوں. پاکستان کے بارے میں آپ نے ذکر کیا تھا، میں سوچ رہا ہوں کہ دیکھیے پچھلے دنوں ہم نے بہت ٹھنڈا سانس لے کے سوچا تھا کہ اچھی بات ہے کہ سیاسی ٹیمپریچر نارمل ہونے جا رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو سیاسی مذاکرات ہیں وہ بھی ڈھکوسلا بنتے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ایماندار سے، ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو سکتا ہے کہ میں بالکل ہی مطلب میں اپنی معلومات مطابق جو میں دیکھ رہا ہوں اور میں سوچتا ہوں جو مجھ سے لوگوں کی انٹریکشن ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا اس حکومت نے، کیونکہ نئی حکومت پاس کوئی پاور نہیں ہے. یہ سچی بات ہے، یہ جو نئی سیاسی حکومت کی بات کر رہے ہیں ان کے کوئی پاور نہیں، پاور کسی اور کے پاس ہے. آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں. ان کے تو ایک وقار کا مسئلہ ہے، 9 مئی کا جو مسئلہ ہے، اور وہ انہوں نے سزائیں بھی دینی شروع کر دی ہیں. مطلب ہے اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہر روز جو ہے یہ گنڈا پور کے جو کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، یہ لوگ لے کے عمران جو ہے لے کے اسلام آباد کا جو ہے آ کے اس میں یورش کر دیتے ہیں، آ کے گھیراؤ کرنے شروع کر دیتے ہیں، ان کو مذاکرات کے بارے میں گھیرا جائے، مذاکرات میں لایا جائے. اور میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تو اس حکومت کے پاس ایسے اختیارات ہیں کہ وہ انہیں کوئی کنسیشن دے سکے، اور کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ساتھ شامل ہیں، حکومت کے بھی اور فوج کے بھی ساتھ شامل ہیں. اب دیکھیے خود میں اس کی بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ خود علیمہ جو عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ بیگم، انہوں نے خود ٹی وی کل کہہ دیا کہ اس نے کہا کہ یہ آفر جو ہے وہ علی گنڈا پور جو ہے وہ اس نے اس کو عمران کو آفر دی کہ ہم آپ کو جو ہے ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں. پھر آفر آئی کہ آپ کو جو آپ الفاظ کا چناؤ جب کریں، علی امین پور واز دی میسنجر، بیکاز آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد سے 2 بار وہ غائب ہوئے تھے. اس کا جواب دے دیجیے، لیکن یہ کہ باقاعدہ طور پہ اس کی تردید آ گئی، کہا کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو عمران خان خود جیل کے اندر جو تنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بند ہو، بند کیا کر رہے ہیں. پلیز سمیم بھائی دیکھیں، میں نے آپ سے کوئی الٹا سوال کیا ہے نہیں، مطلب آپ کو بھی پتا ہے، نہیں آپ کو بھی اس بارے میں پتا ہے کہ ان لوگوں نے ٹل کتنی لڑائی ہے. نہیں سر، استحقاق تو دے بولنے کا.
نہیں سر آپ ہی بول رہے ہیں سر, مطلب اب آپ نے جب غلط بیانی کی ہے نا وہاں میں نے کہا خدا کا غلط بیانی نہیں کی میں نے کہا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا جو ہے نا اپنے خیالات اس کا اظہار کیا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ انہوں نے غلط بھی ہو سکتی ہے بات, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایکچوئل اس وقت رولر کون ہے؟ یہ ڈمیاں جو نظر آ رہی ہیں نن آف دیم از اے رولر. آپ کون سی زبان سمجھتے ہیں میری بہن کہ یہ کہا تو ہے, میں نے کہا کہ یہ جو بے اختیار جن سے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ بے اختیار لوگ ہیں, کیا دیں گے؟ مگر گنڈا پور صاحب ان کا وہ جو با اختیار ہیں ان کے میسنجر ہیں. یہ بھی بات ہے, یہ بھی بات ہے, لیکن میں کہتا ہوں گنڈا نے اپنے پاس سے نہیں وہ جا کے ان کو آفر دی. باختیار لوگوں نے ہی انکار کر دیا, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے کبھی کوئی آفر نہیں کیا. انہوں نے وہ تو سر جھوٹ بولنا, ننگی فلمیں بنانا. اسلام میں تو کہتا ہے کسی کی بری چیز دیکھو نہ, سورۃ الحجرات کہتی ہے کہ کسی کی بات ہی نہ کرو. وہ تو آپ کلوز کر لیں. نہیں سر آپ نے جو غلط بات نہیں کریں آپ. وہ لوگ آفرز بھی دیتے ہیں, وہ پھر بعد پہ کہتے نہیں ہمیں پتہ نہیں, دراصل نا ہمیں پتہ نہیں ہوئی نہیں. شریف لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. زرداری صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی زرداری صاحب آپ بات کیجیے. چلے گا زرداری صاحب نہیں اب جناب ماجد بھائی آپ بات کر لیں, کنکلوڈ کر لیں. جب تک آپ کی ہر چیز خراب ہے آج تو میری ہر چیز خراب ہے. ڈاکٹر صاحب دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری روح تک بیمار ہو چکی ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ صحت مند کر دے. آمین ثم آمین. میرے لیے خاص طور پہ دعائے خیر کر دیجیے گا. میں اتنا فیڈ اپ ہوں غلط بیانی سے ڈاکٹر صاحب کہ لوگ غلط کام کرتے بھی ہیں اور پھر مانتے بھی نہیں ہیں. آپ نے ایک بندے کی مثال دی تھی کہ وہ بڑا بندہ وہ غلط کام کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں کرتا ہوں, اٹس مائی پارٹ آف مائی پروفیشن. وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو غلط کرے بھی اور مانے؟ صحیح. آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں سب سے نچلا جو خانہ نا وہ منافقین کے لیے رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ. نہیں آپ انشاءاللہ نہ بھی کہیں تبھی وہی جائیں گے وہ منافقین جتنے بھی ہیں. مگر اللہ نے یہ بھی تو ہمیں دیکھیں منافق کی تعریف کیا ہے. نفق کہتے ہیں جس طرح ہم یہ شلوار میں ڈالتے ہیں نالا ڈالتے ہیں, اسے نیفا کہتے ہیں. دراصل ہوتا ہے صحرائی چوہا جو بل نکالتا ہے اسے نفق کہا جاتا ہے. اس کے دو منہ ہوتے ہیں, اگر دشمن ادھر سے آیا تو ادھر نکل گیا, ادھر سے آیا تو ادھر نکل گیا. یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے بعد بیٹھے تو بڑے مسلمان بن گئے, کافروں کے بعد گئے تو پھر کافر ہو گئے. یعنی یہی نفق کا مسئلہ چلتا ہے. مطلب کبھی ان کے پاس گئے تو ان کی بات کر لی, ان کے پاس گئے تو ان کی بات کر لی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو آدمی کہتا ہے میں نے غلط کام کیا وہ کمانتا ہے, کہتا ہاں میں کرتا ہوں, پارٹ آف مائی بزنس, پارٹ آف مائی پروفیشن, میں نے کیا ہے. کم کو دھوکہ تو نہیں دے گا. اس نے کہا ہے ہاں میں غلط, آپ نہ جائیں اس کے ساتھ نہ کاروبار کریں, نہ اس کے ساتھ بات کریں. اس نے تو مانا جو میں کرتا ہوں. لیکن آپ کی بات درست, جو آدمی یعنی خود نیکی کا بہت ملمہ سازی بھی کی ہو اور اس کی اوٹ میں آ کے وہ ایسے کام کرے اس کو منافق کہا جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب. آپ کا کالر آپ سے زرداری صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے. جی زرداری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ملک صاحب ایک نیا کام چل پڑا ہے اور میں جاوید چودھری کو 4-5 دن سے سن رہا ہوں. یہ اپنا جو واخان کا ایریا ہے وہ جو ہے 3 ملک سنبھالنے جا رہے ہیں, تاجکستان, پاکستان اور چائنا. اور یہ طالبان ٹی ٹی پی والے وہاں سے اٹیک کر رہے ہیں. اس کی ایران نے بھی مذمت کی ہے, چین نے بھی مذمت کی ہے. تو اس سینیریو کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ نیا فرنٹ کھل رہا ہے تاکہ یہ جو علاقہ تھا مطلب برٹش ٹائم میں اس کو بفر زون کے طور پہ یوز کیا جا رہا تھا اور پاکستان نے گڈ ریلیشن کے طور پہ چھوڑا تھا, لیکن اب پاکستان اس کو ٹیک اوور کرنے جا رہا تھا. یہ اس کے لیے کچھ بتائیں گے آپ پلیز؟ بہت شکریہ سر. بہت شکریہ زرداری صاحب. آپ نے میں سب سے پہلے تو آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بہت زبردست قسم کا سوال کیا. آج سے کئی سال پہلے اس واخان درے کے اوپر بات ہوئی تھی جبکہ امریکن وہاں پہ موجود تھے اور امریکہ افغان موجود تھے, اور امریکن نے بہت کوشش کی تھی کہ باقاعدہ طور پر اس واخان کے طریقے سے کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اس بات میں یہ جو ہمارا جو سی پیک بن رہا ہے, جو چین کا راستہ جو آ رہا ہے, اس لیے بھی خلاف ہے. ہندوستان نے جو کوارڈ میں شامل کیا وہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے گلگت بلتستان کو جو ہے اس کے یہاں سے ہندوستان کی چڑھائی کروائی جائے اور واخان تک جایا جائے. واخان یہ نہیں کہ پاکستان نوبل کو چھوڑا ہوا ہے, واخان کا جو درہ ہے اس اپنا جتنا بھی اس کا علاقہ وہ پاکستان کے پاس ہے.
یہ بڑی اتھینٹک نیوز آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس لیے میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ جہاں تک تعلق چین کا معاملہ ہے تو چین سے بڑا اقصائی چین کا جو علاقہ وہ دور ہے، لیکن لداخ کا معاملہ، کیونکہ جو خطرہ تھا پاکستان کو سی پیک کو چین کو خطرہ تھا وہ لداخ کی طرف سے زیادہ تھا، اور یہ وجہ ہے کہ ہندوستان نے باقاعدہ طور پر لداخ میں اربوں روپے کا کام ریلوے کا بھی اور پل وغیرہ بنوائے، اور اتفاق سے اب آپ ہندوستان کے خود وزیر دفاع کا ہی بیان پڑھ لیں، انہوں نے خود اسمبلی اپنے ہندوستان نے اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا ہے کہ افسوس یہ ہے کہ چین نے ہمارے لداخ کا 36,000 مربع میل جو ہے، راجناتھ سنگھ جو وزیر دفاع ہے، 36,000 مربع میل جو اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے اب وہ راستے جو لداخ کا جو چوکیاں بن گئی ہیں، چین نے مکمل پکی چوکیاں بنا لی وہاں پہ، تو وہاں سے اب یہ تقریباً ہندوستان کا جو خطرہ ہے یہ ختم ہو گیا، کیونکہ ہندوستان سے کافی پیچھے چلا گیا ہے۔ لیکن بہرحال آپ کے بعد جو خطرہ آپ نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ اب جہاں افغانستان کا تعلق ہے، جی ہاں افغانستان کے ساتھ وہ لگتا ہے، افغانستان کے راستے سے پھر وہ مطلب رشیا کا راستہ بھی بنتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی فی الحال جس اندیشے کا آپ نے اظہار کیا ہے وہ کبھی ان فیوچر میں کبھی ہمیں کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس پہ پوری طرح ہمارے جو لوگوں نے ایکشن لے رکھا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب۔ کالر ہے؟ نہیں جی ڈاکٹر صاحب بے انتہا شکریہ سر آپ کا۔ جی بہت شکریہ جی، تھینک یو ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب۔ بیٹر ٹروتھ آپ کی ویب سائٹ ہے bittertruth.uk، اور عارفہ جی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عدنان الوی۔